بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اپنے گھر میں داخل ہوا۔ میں ڈرا ہوا تھا کیونکہ میں نے دروازے پر دستک نہ دی تھی۔ دروازہ کھلا تھا اور میرے گھر میں اس وقت تک کبھی بھی دروازہ کھلا نہیں رہ سکتا تھا۔ جب اندر داخل ہوا تو دھیرے دھیرے یہ پتہ چلا کہ شاید میرے گھر میں چور آئے تھے جو سب کچھ چوری کر کر لے گئے۔ میں بہت پریشان ہوا، لیکن ابھی بھی میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میرے گھر والے خیر خیریت سے ہوں۔ چیزوں کا کیا ہے، وہ پھر بن جائیں گی۔ پر جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گیا تو وہاں میری بیوی بیٹھی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ چلتے ہوئے میرے پاس آئی اور میرے کان میں آ کر ایسی بات کہی کہ میں نے اس وقت بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور میری بددعا ایسے قبول ہوگی اس کا مجھے اندازہ نہ تھا، کیونکہ اللہ نے میرے ساتھ انصاف اس طرح کیا کہ میرا اپنا ہی سگا، میرا نام عثمان ہے، میں ایک عام آدمی تھا اور عام شکل صورت والا۔ ہاں، کمائی اچھی کرتا تھا، اور شاید مجھے میرے گھر والوں کے نصیب کا ہی مل رہا تھا، کیونکہ میرے گھر کے لوگوں کو اس وقت میری ضرورت بھی تھی اور پیسوں کی بھی۔ میرا گھر مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ میری ماں بیمار تھی اور میرا باپ بیمار تھا، اور میرا ایک بڑا بھائی بھی شدید بیمار تھا۔ ایسے میں جب میری شادی کی بات چلی تو میں نے صاف صاف اپنی ہونے والی بیوی کو سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا کہ اس گھر میں بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، بیماریوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی اور زندگی شاید آسان نہ ہو۔ اس کا نام عالیہ تھا، اور وہ اتنی نیک اور سمجھدار خاتون نکلی کہ اس نے فوراً جواب دیا، بیماروں کی خدمت کرنا تو ثواب کا کام ہے۔ اپنے سسرال میں رہ کر اگر میں یہ ثواب کما سکوں تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے۔ عالیہ کے یہ الفاظ میرے دل کو ایسے لگے جیسے کسی نے میرے دکھوں پر مرہم رکھ دیا ہو۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ عورت میرے گھر کی بہو بنے گی، کیونکہ ایسی نیک دل اور ہمدرد خاتون کے ساتھ زندگی کا ہر بوجھ ہلکا لگے گا۔ میں نے فوراً شادی کے لیے ہاں کہہ دی، لیکن تب مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ عالیہ کی زندگی میں آگے جا کر ایسا برا وقت آئے گا۔ میری بیوی دلہن بن کر جب گھر آئی تو جیسے پورے گھر میں ایک نئی روشنی آ گئی۔ عالیہ نے آتے ہی گھر کے معاملات سنبھال لیے۔ وہ ایک نرس بھی تھی اور اس لیے بیماروں کی دیکھ بھال کرنا اس کے لیے مشکل کام نہ تھا۔ ہر چیز کو اتنی خوبی سے سنبھالتی کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ میں نے زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ میری ماں، میرے والد اور میرے بڑے بھائی کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ وہ گھر کے دیگر کام بھی کرتی تھی، لیکن شادی کے بعد عالیہ نے نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ مجھے نوکری نہیں کرنی اور میں بس اس گھر کو سنبھال لوں، یہی کافی ہے۔ اس کی بات میں سمجھ گیا۔ عالیہ نے واضح الفاظ میں کہا کہ دیکھیں، عورت بھی انسان ہوتی ہے، وہ صرف قربانیاں دینے کے لیے پیدا نہیں ہوتی۔ مرد کے خواب ہوتے ہیں تو عورت کے بھی خواب ہوتے ہیں۔ میں نے نرسنگ اس لیے نہیں، لیکن حالات کے مطابق میں نے یہ قربانی دی ہے۔ اس گھر کے بیماروں کا خیال رکھنا بھی تو ویسا ہی ہے جیسے ہسپتال میں مریضوں کا خیال رکھتی تھی، فرق صرف جگہ کا ہے، کام وہی ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں عالیہ کا احترام اور بڑھ گیا۔ وہ عورت جو اپنے خوابوں کی قربانی دے کر میرے خاندان کے لیے کھڑی تھی، وہ میرے لیے کسی عظیم انسان سے کم نہ تھی۔ میرے دل میں اس کی محبت اتنی بڑھ گئی کہ میں نے خود کو خوش قسمت سمجھنا شروع کر دیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ایک عجیب سا احساس مجھے پریشان کرنے لگا۔ میرے گھر والے، خاص طور پر میرے والدین اور بڑے بھائی، اتنے بیمار تھے کہ عالیہ کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں بچتا تھا۔ جب میں شام کو کام سے گھر آتا تو وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہوتی۔ کبھی میرے والد کی دوا کا وقت ہوتا، کبھی میرے بڑے بھائی کی طبیعت بگڑ جاتی اور کبھی میری ماں کی دیکھ بھال کرنی ہوتی۔ میں سمجھتا تھا کہ یہ سب اس کی ذمہ داری تھی، لیکن پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں یہ خلش رہتی کہ میری بیوی میرے لیے ذمہ داری تھی، لیکن پھر بھی دل میں کہیں نہ کہیں یہ خلش رہتی کہ میری بیوی میرے لیے وقت کیوں نہیں نکال پاتی۔ ایک دن میں نے عالیہ سے اس بات کا ذکر کیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا کہ عثمان، آپ تو خود دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کس حال میں ہے۔ آپ کے والدین بوڑھے ہو چکے ہیں اور بیمار ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور آپ کے بڑے بھائی کی حالت تو اور بھی خراب ہے۔ میں نے اپنی نوکری اس لیے چھوڑی کہ ان سب کی خدمت کر سکوں۔ اگر میں آپ کے لیے وقت نہیں نکال پاتی تو یہ میری کوتاہی نہیں بلکہ مجبوری ہے۔ آپ کو چاہیے کہ مجھے سمجھے۔ میں جانتا تھا کہ وہ صحیح کہہ رہی ہے، لیکن دل کی بے چینی پھر بھی کم نہ ہوئی۔ عالیہ کی ہر بات میں صداقت تھی۔ میرے والدین واقعی بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی دیکھ بھال میری سب سے بڑی ذمہ داری تھی، لیکن میرے بڑے بھائی کی حالت کا سوال میرے دل میں گونجتا رہتا تھا۔
وہ تو جوان جہان تھا اور وہ کیوں بستر پر پڑا تھا؟ ایک دن عالیہ نے خود مجھ سے یہ سوال کر لیا۔ وہ کہنے لگی کہ عثمان والدین کی حالت تو عمر کی وجہ سے خراب ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے، لیکن آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ تو ابھی جوان ہے، اس کی حالت یہ کیوں ہے؟ اور اس سوال نے مجھے چونکا دیا۔ عالیہ ہمیشہ خاموشی سے سب کی دیکھ بھال کرتی رہتی، لیکن آج اس نے وہ سوال پوچھ لیا تھا جس کا جواب دینے سے میں ہمیشہ کتراتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے عالیہ کو اپنے بڑے بھائی کی کہانی سنائی تو شاید اس کے دل میں ان کے لیے عزت کم ہو جائے گی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اسے سب کچھ بتا دوں گا۔ میں نے گہری سانس لی اور عالیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عالیہ، تم نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب دینا میرے لیے آسان نہیں ہے۔ میرے بڑے بھائی کی کہانی سن کر شاید تمہیں دکھ ہو، اور یا شاید تم ان کے لیے وہ احترام نہ رکھ پاؤ جو آج تک رکھا ہے، لیکن میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اب یہ ضروری ہو گیا ہے۔ میں نے عالیہ کی آنکھوں میں تجسس دیکھا۔ وہ خاموشی سے میرے جواب کا انتظار کر رہی۔ میں ایک عجیب سا خوف تھا، لیکن میں نے ہمت جتا کر اپنی کہانی شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرا بڑا بھائی عمران ایک زمانے میں ہمارے خاندان کی شان ہوا کرتا تھا۔ وہ تعلیم میں بہت اچھا تھا اور کھیلوں میں حصہ لیتا، اور گھر کے معاملات میں بھی ہمیشہ پیش رہتا تھا۔ وہ ہماری ماں کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا اور والد کے کاروبار میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ہم سب سمجھتے تھے کہ عمران ہمارے خاندان کو آگے لے کر جانے والا ہے، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ عمران جوانی میں بہت پرجوش اور خود مختار تھا۔ وہ اپنے فیصلے خود کرتا اور ہمیشہ یہی کہتا کہ وہ اپنے بلبوتے پر زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن یہ خود مختاری کبھی کبھی ضد و رنا میں بدل جاتی تھی۔ ہمارے والد کے ساتھ کئی بار اس کی بحث ہوئی۔ عمران کے منصوبے کچھ اور تھے، جبکہ والد چاہتے تھے کہ وہ کاروبار سنبھالے۔ عمران نے اپنی راہ الگ چن لی اور دوستوں کے ساتھ مل کر ایک نیا بزنس شروع کر دیا۔ لیکن عمران کے کچھ دوست ایسے تھے جو اس کے خیر خواہ نہیں تھے۔ وہ عمران کی سادگی اور بھروسے کا فائدہ اٹھاتے رہے۔ عمران کا بزنس دھیرے دھیرے ناکام ہونے لگا اور اس پر قرض بڑھتا گیا۔ وہ اپنے نقصان کو چھپانے کے لیے گھر والوں سے بھی جھوٹ بولنے لگا۔ والد کو پتہ چلا تو بہت غصہ آیا۔ ان کے بیچ جھگڑا ہوا اور عمران نے ضد میں آ کر گھر چھوڑ دیا۔ پھر پتہ چلا کہ اس نے کسی لڑکی سے شادی کر لی اور وہ لڑکی بہت ہی زیادہ کم عمر تھی۔ ہم سب کو جب پتہ چلا تو ہمیں بہت عجیب لگا، لیکن اب ہم اس کے معاملے میں بول نہیں سکتے تھے۔ پھر ایک دن یہ خبر ملی کہ اس لڑکی نے عمران پر گھریلو تشدد کا کیس کیا ہے۔ اس کا مطلب کہ ان دونوں کے حالات اور واقعات کچھ اچھے نہیں چل رہے تھے۔ رشتہ بہت برا جا رہا تھا اور مجھے کبھی بھی اپنے بھائی سے یہ امید نہ تھی کہ وہ ایسا انسان نکلے گا، لیکن وہ ایک عورت سنبھالنے کے معاملے میں بہت ہی برا نکلا۔ اس نے اپنی بیوی کی کبھی عزت نہ کی اور اپنے کاروبار کو سنبھالنے کے لیے قرض داروں سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کو ہتھیار بنانے کی کوشش کی۔ جب میں نے یہ بات کی تو میری بیوی عالیہ حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ ہاں، اس نے اس طرح کی نیچی حرکت کی تھی، اس لیے میں نے تمہیں یہ بات بتانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب تم نے پوچھا ہے تو تمہیں بتا رہا ہوں۔ اس کی بیوی تو اس سے الگ ہو گئی۔ اس کے گھر والے جلدی شادی کرنے کے قائل تھے، لیکن ان کو اپنی بیٹی کی فکر تھی، اسی لیے اپنی بیٹی کو بچا کر وہاں چلے گئے۔ عمران کو اپنی بیوی سے الگ ہونے کا کوئی خاص دکھ نہ تھا اور وہ اسے محبت نہیں کرتا تھا۔ کچھ مہینے بعد ہمیں خبر ملی کہ عمران ایک بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے۔ اس پر بہت زیادہ قرض ہو چکا تھا اور قرض دینے والے لوگ اسے دھمکیاں دے رہے تھے۔ میں اور میرے والد اسے واپس گھر لانے کے لیے گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ عمران ٹوٹ چکا تھا۔ وہ وہی مضبوط پرجوش شخص نہیں تھا جو کبھی ہمارا فخر ہوا کرتا تھا۔ عمران کو ہم واپس گھر لے آئے، لیکن ہونے لگی۔ وہ ذہنی دباؤ اور مایوسی کا شکار ہو گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ شدید ڈپریشن میں ہے اور اگر ہم نے اس کا صحیح علاج نہ کروایا تو اس کی حالت اور خراب ہو سکتی ہے۔ ہم نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن عمران کے دل میں جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ ایک دن وہ سیڑھیوں سے گر گیا اور شدید زخمی ہو گیا۔ اس حادثے کے بعد وہ مکمل طور پر بستر پر آ گیا۔ وہ نہ صرف جسمانی طور پر کمزور ہو چکا تھا بلکہ ذہنی طور پر بھی بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ آج وہ جو بھی ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور ایک جوان جہان آدمی جو اپنی زندگی کے غلط فیصلوں اور حالات کے بوجھ تلے دب کر بستر تک محدود ہو چکا ہے۔ میں نے کہانی ختم کی تو عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی کہ عمران کی یہ حالت واقعی بہت افسوسناک ہے،
لیکن عثمان، یہ سب آپ کے خاندان کا امتحان ہے۔ آپ کا بھائی کسی نہ کسی طرح اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن آپ کے والدین اور خاص طور کا امتحان ہے۔ آپ کا بھائی کسی نہ کسی طرح اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہا ہے، لیکن آپ کے والدین اور خاص طور پر آپ اسے سنبھال رہے ہیں، اور یہ آپ سب کی قربانی اور محبت کی مثال ہے۔ عالیہ کی یہ بات سن کر میرا دل ہلکا ہو گیا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس کے دل میں عمران کے لیے اب وہ عزت باقی نہیں رہی ہوگی۔ میں نے عالیہ کو یہ بھی بتایا کہ اب تمہیں عمران سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کا آدھا جسم پیرالائز ہو چکا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتا، بس اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے، اور عمران کے سارے کام میں خود ہی کیا کرتا تھا، لیکن اس کو کھانا کھلانا، کھانا بنانا، وقت پہ دوائی دینا وغیرہ یہ کام میری بیوی کر دیتی تھی۔ گھر میں اور لوگ بھی تھے، اور میرا ایک اور بھائی بھی تھا، اس کی بیوی بھی تھی اور ان کے بچے بھی تھے، لیکن وہ لوگ خدمت کے معاملے میں بہت سست تھے اور کسی کی خدمت کرنے کے قائل نہیں تھے۔ میری بیوی یہ سب کا خیال کر رہی تھی، سب کو سنبھال رہی تھی، تو اسے سب کی کہانیاں جاننے کا بھی حق تھا۔ سب کچھ بتا دیا، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اپنی بیوی کو میں نے جیسے اپنی خاندان کی نوکرانی بنا کر رکھ دیا۔ ان کے پاس بھی اور کوئی راستہ نہ تھا، اور ہمارے پاس بھی نہیں تھا۔ اگر میں ایک نرس رکھ بھی لیتا تو اس نے 3 مریضوں کو نہیں سنبھالنا تھا، اور اتنا خرچ کرنے کے میرے پاس پیسے نہ تھے۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو 1000 دفعہ کہا کہ اپنی بیوی کو کہو کہ میری بیوی کا ہاتھ بٹایا کرے، لیکن وہ ایسی کوئی ضدی عورت تھی کہ وہ کام نہیں کرتی تھی۔ بس اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ میرے چھوٹے بھائی کے ہاں جو بچے پیدا ہو رہے تھے، لیکن میرے یہاں ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو ڈاکٹر کہتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن لگتا ہے کہ آپ کی بیوی بہت ٹینشن لیتی ہے۔ میں بھی سمجھتا تھا کہ ٹینشن ہو نہ ہو، میری بیوی پر ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں، اس لیے چپ ہو جاتا تھا، اور بس وہی بات کہ زندگی جیسی چل رہی تھی ہم نے اسے ویسے ہی چلنے دیا۔ کبھی سوچا ہی نہیں کہ حالات کو بدلنے کی کوشش کریں، اور 7-8 سال اسی طرح گزر گئے کہ ہمارے ہاں اولاد نہ تھی۔ ہمارے حالات جیسے بھی تھے، ہمارا گھر بہت بڑا تھا۔ یہ گھر ہمارے خاندان کا ورثہ تھا، جہاں نسل در نسل ہماری یادیں بسی ہوئی تھی، لیکن یہ بڑی حویلی ہماری اصل زندگی کی عکاسی نہیں کرتی۔ دیکھنے والوں کو لگتا کہ یہ کسی امیر کبیر خاندان کا محل نما گھر ہے، لیکن اندر کی حقیقت کچھ اور تھی۔ ہم بھی عام لوگوں کی طرح سادہ زندگی گزارتے تھے۔ روز دال روٹی پکتی، مہمانوں کے لیے کبھی کبھار گوشت بن جاتا، اور زندگی یوں ہی چل رہی تھی، لیکن اس گھر کو سنبھالنے کے لیے مستقل خرچ کرنا پڑتا۔ اس لیے ہم اسے اکثر سفید ہاتھی کہا کرتے تھے، کیونکہ بظاہر شان و شوکت کا یہ گھر حقیقت میں ہمارے لیے ایک بوجھ بن چکا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا جس نے ہمارے حالات کو مزید مشکل بنا دیا۔ میں کام کے سلسلے میں باہر تھا، اور میرا چھوٹا بھائی بھی کسی ضروری کام سے گیا ہوا تھا۔ گھر پر صرف میری بیوی عالیہ، میرے والدین، میرا بیمار کے معمول کے حالات تھے۔ کسی نے شاید اس بڑے گھر کو دیکھ کر یہ فرض کر لیا کہ یہاں خزانے بھرے ہوں گے، اور اسی غلط فہمی نے ہمیں ایک بڑے صدمے سے دوچار کر دیا۔ اس دن جب میں گھر واپس آیا تو دروازے کی حالت دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ دروازہ کھلا تھا، جو کہ بہت ہی غیر معمولی بات تھی، کیونکہ عالیہ ہمیشہ دروازہ بند رکھتی۔ اندر داخل ہوتے ہی میری نظریں اس چیز کو ڈھونڈنے لگی جو غیر معمولی تھی۔ سب سے پہلا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں نے دیکھا کہ جہاں LED لگی ہوتی تھی وہاں خالی جگہ تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو فریج بھی اپنی جگہ نہ تھا۔ گھر کی ہر چیز اپنی جگہ سے غائب تھی۔ الماریوں کے دروازے کھلے تھے، اور درازیں افراتفری کا شکار تھی، اور زمین پر چیزیں بکھری پڑی تھی۔ واضح تھا کہ گھر میں بڑی ڈکیتی ہوئی تھی۔ میرے دل کو اس وقت چیزوں کے نقصان کا کوئی غم نہ تھا۔ میرے دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی کہ میرے گھر والے کہاں ہیں، کیا وہ سب ٹھیک ہیں؟ میں فوراً پورے گھر میں انہیں ڈھونڈنے لگا۔ جب ہر کمرے کا جائزہ لے چکا تو مجھے احساس ہوا کہ سب کو کسی ایک جگہ بند کر دیا گیا ہوگا۔ میرے قدم عمران کے کمرے کی طرف بڑھے۔ یہ کمرہ اکثر بند رہتا تھا، کیونکہ عمران اپنی جگہ سے ہلنے جلنے کے قابل نہ تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میرے والد اور والدہ کمرے کے ایک کونے میں دیوار کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر خوف اور بے بسی کی جھلک تھی۔ عمران بستر پر اپنی جگہ پر لیٹا تھا، اور اس کے چہرے پر کوئی خاص رد عمل نہ تھا۔ میری بیوی عالیہ زمین پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی عالیہ نے مجھے دیکھا، وہ تیزی سے میری طرف بڑھی اور کہا کہ عثمان، گھر میں چور گھس آئے تھے، انہوں نے ہمیں یہاں بند کر دیا اور پورے گھر کو لوٹ کر چلے گئے۔ اس کی آواز میں خوف اور بے بسی تھی۔
میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ پریشان مت ہو، چیزیں دوبارہ آ جائیں گی، لیکن سب خیریت سے ہیں، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ میرے یہ الفاظ اسے زیادہ تسلی نہ دے سکے، لیکن اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میری والدہ نے میں بند کر دیا۔ عمران کی حالت دیکھ کر انہوں نے سوچا ہوگا کہ اسے اٹھانا مشکل ہوگا، اس لیے باقی سب کو اسی کے کمرے میں بند کر دیا۔ میرے والد نے بھی سر ہلایا اور کہا کہ بیٹا، اللہ کا شکر ہے کہ کسی نے ہم پر ہاتھ نہیں اٹھایا، ہم نے کسی طرح مزاحمت نہ کی۔ میں نے جلدی سے دروازے اور کھڑکیوں کا جائزہ لیا تاکہ دیکھ سکوں کہ چور اندر کیسے داخل ہوئے۔ پورے گھر کی حالت خراب تھی، لیکن مجھے چیزوں کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے لیے سب سے اہم بات یہ تھی کہ میرے گھر والے محفوظ تھے۔ جب میرا چھوٹا بھائی گھر واپس آیا تو میں نے اسے صورتحال بتائی۔ ہم دونوں فوراً پولیس اسٹیشن گئے اور ڈکیتی کی رپورٹ درج کروائی۔ گھر واپس آ کر میں نے دیکھا کہ عالیہ اب بھی پریشان تھی۔ وہ چپ چاپ کچن میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے چہرے پر تھکن اور مایوسی کے آثار واضح تھے۔ میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ عالیہ، تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اللہ کا شکر ہے کہ سب محفوظ ہیں، چیزیں دوبارہ آ سکتی ہیں، لیکن زندگی سب سے قیمتی ہے۔ عالیہ نے میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی لیکن رک گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بار معاملہ کچھ زیادہ سنگین ہے اور شاید عالیہ کو چوری کی چیزوں سے زیادہ کسی اور بات کی فکر تھی۔ اس کی خاموشی میرے ذہن میں سوالات پیدا کر رہی تھی، لیکن میں نے سوچا کہ شاید وہ وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گی۔ رات کو جب ہم سونے کے لیے گئے تو بھی عالیہ چپ چاپ رہی۔ اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا اور یہ بات مجھے مزید پریشان کرنے لگی۔ کچھ دن گزرے لیکن عالیہ کی پریشانی کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ عام دنوں کی طرح کام کرتی رہی، لیکن اس کی خوش مزاجی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ اتنی زیادہ کیوں پریشان ہے، لیکن ہر بار اس نے ٹال دیا۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ معاملہ صرف چوری تک محدود نہیں، شاید اس کے دل میں کوئی اور خوف تھا، یا وہ کوئی ایسی بات چھپا رہی تھی جو مجھ سے کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ میں یہ جاننے کے لیے بے چین تھا کہ عالیہ کی اس پریشانی کے پیچھے کیا راز ہے۔ رات کے وقت گھر میں عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا اور عالیہ کے چہرے پر جو مایوسی اور خوف تھا وہ میری برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے یقین دلانا ضروری ہے کہ حالات جلد بہتر ہو جائیں گے۔ میں نے اس کے قریب بیٹھ کر نرم لہجے میں کہا کہ عالیہ، میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر چور پکڑے گئے تو کچھ سامان واپس ملنے کا امکان ہے۔ تم پریشان نہ ہو، جو چیزیں چلی گئی وہ دوبارہ آ سکتی ہیں، ویسے بھی سب کچھ پرانا ہو چکا تھا۔ میں تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا لیکن عالیہ کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس کا یہ حال دیکھ کر میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کیا تم بہت زیادہ ڈر گئی ہو؟ میری یہ بات سن کر اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، انہوں نے پورے گھر کو نہیں چھوڑا عثمان، سارا گھر صاف کر دیا اور… وہ رک گئی جیسے کچھ کہنے سے گھبرا رہی ہو۔ میں نے نرمی سے کہا کہ اور کیا عالیہ، مجھے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عالیہ نے نظریں جھکا لی اور پھر ایک دم سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے مجھے بھی نہیں چھوڑا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی طرح گونجے۔ میرے جسم میں ایک لمحے کے لیے خون جم سا گیا۔ میں نے حیرت اور صدمے سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ عالیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا کہ ہاں عثمان۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے بے ساختہ کہا کہ پھر چلو میرے ساتھ، پولیس میں رپورٹ کرتے ہیں۔ عالیہ نے بے بسی سے سر ہلایا اور کہا کہ لیکن میں نے اس آدمی کی شکل ہی نہیں دیکھی۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ اس کا یہ جملہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بے حس و حرکت بیٹھا رہ گیا، جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک اندھیرا سا چھا گیا اور یہ کیا ہو گیا تھا ہمارے ساتھ؟ کیا یہ سب کچھ ہماری شرافت اور بے بسی کی سزا تھی؟ میں خاموشی سے عالیہ کی بات سنتا رہا، لیکن میرے دل اور دماغ میں طوفان برپا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی دیکھ کر میرا دل چیرنے لگا۔ میں کچھ نہ کر سکا، بس اس کے قریب بیٹھ کر اس کے آنسو پونچھتا رہا اور میں نے اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے میں ٹوٹ چکا تھا۔ رات کے باقی وقت میں ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ میں نے عالیہ سے کوئی بات نہ کی اور میری خاموشی شاید اسے مزید اذیت دے رہی تھی، لیکن میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ یہ خیال کہ کوئی اجنبی شخص ہمارے گھر میں گھس کر نہ صرف ہمارا سامان لوٹ کر لے گیا بلکہ میری بیوی کے ساتھ یہ ظلم بھی کر گیا، میری برداشت سے باہر تھا۔ رات کے آخری پہر جب پورا گھر خاموشی میں ڈوبا تھا، میں وضو کر کے تہجد کے لیے اٹھا۔
میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا جو کسی طرح ہلکا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں جائے نماز پر بیٹھا اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ بلند کیے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میرے الفاظ کپ کپاتے ہوئے نکلے۔ یا اللہ، میں ایک شریف آدمی ہوں، میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا اور میرے پاس پہلے ہی کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن اب تو جو کچھ تھا وہ بھی چھن گیا۔ یا اللہ، میری بیوی کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ تو ہی لے سکتا ہے۔ میں نے اپنی دعا جاری رکھی۔ یا اللہ، جس نے یہ سب کیا ہے اس کے ساتھ ایسا کچھ کر کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ مجھے یہ دکھا دے کہ وہ کون ہے تاکہ میں اسے پہچان سکوں۔ یا اللہ، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو ہی میرا سہارا ہے۔ دعا کے بعد میں نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ میں جانتا تھا کہ مجھے اپنی بیوی کو تسلی دینی ہے اور وہ پہلے ہی بہت اذیت میں تھی اور میری کمزوری اسے مزید مایوس کر سکتی تھی۔ میں نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، حالانکہ اندر سے میں ٹوٹا ہوا تھا۔ صبح کا وقت آیا تو میں نے عالیہ کو دیکھا۔ وہ رات بھر سوئی نہ تھی۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار واضح تھے اور میں نے اس کے قریب جا کر کہا کہ عالیہ، ہم اس وقت امتحان سے گزر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ ہر چیز کا حساب لے گا۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہم اس مشکل کو بھی کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیں گے۔ میری بات پر عالیہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہی خوف اور بے بسی برقرار تھی۔ میرے دل میں ایک ہی دعا تھی کہ کسی طرح یہ ظلم کرنے والا اپنے انجام کو پہنچے۔ جب میری بیوی کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میں اسے کبھی اس کا قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا۔ عالیہ ایک نیک عورت تھی، ایک ایسی عورت جس نے ہمیشہ میرے اور میرے خاندان کے لیے اپنی خوشیوں کو قربان کیا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ مجھ سے کٹنے لگی اور اس کے رویے میں ایک عجیب سی جھجک آ گئی۔ وہ خود کو مجرم سمجھتی تھی اور میں ہر بار اسے سمجھاتا تھا کہ یہ سب اس کی غلطی نہیں، تم اس میں قصوروار نہیں ہو۔ عالیہ، یہ سب تمہارے ساتھ زبردستی ہوا ہے، تمہارا دل صاف ہے اور مجھے تم پر فخر ہے، میں کہتا، لیکن وہ میرے قریب آنے سے گریز کرتی۔ ایک دن وہ اچانک بیمار ہو گئی اور اس کی حالت اتنی خراب ہو گئی آنا پڑا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور پھر ہمیں بتایا کہ مبارک ہو، اب ماں بننے والی ہے۔ ان الفاظ نے جیسے مجھے گنگ کر دیا۔ عالیہ کے چہرے پر بھی حیرت اور خوف کے آثار نمایاں تھے۔ یہ خبر سن کر میں ششدر رہ گیا اور ہمارے ہاں 10 سال سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، اور اب اس حادثے کے چند ماہ بعد یہ خبر، میرا دل ڈوبنے لگا۔ یہ بات صاف تھی کہ یہ بچہ میرے اور عالیہ کے رشتے کا نتیجہ نہیں تھا۔ میرے اندر کے مرد کو ایک شدید ٹھیس پہنچی۔ وہ مرد جس نے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی کے سب سے مشکل لمحات گزارے تھے، وہ آج خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میرا ذہن مفلوج ہو گیا۔ میں چپ چاپ گھر واپس آ گیا، لیکن دل اور دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ عالیہ نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا اور وہ شاید سمجھ چکی تھی کہ میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ میں نے بھی اس سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ وہ میری طرف دیکھنے سے کتراتی تھی اور میں بھی اس کی نظروں سے بچنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے باوجود میرا دل اس کی محبت اور اس کے ساتھ گزارے گئے 10 سال کی قربانیوں کو بھول نہیں پا رہا تھا۔ رات کے وقت جب سب سو جاتے، میں جائے نماز بچھا کر تہجد کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ میری دعائیں اب بھی وہی تھی، یا اللہ، جس نے یہ ظلم کیا اسے کبھی خوشی نصیب نہ ہو، اسے ایسی سزا دے کہ وہ عبرت کا نشان بن جائے۔ یا اللہ، میرے دل کی یہ اذیت کم کر دے، اور میں بے بس ہوں، میرے پاس کچھ نہیں رہا۔ عالیہ کی حالت ایسی تھی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میرے گھر والے جو اس بات سے بے خبر تھے، اس خبر پر خوش تھے۔ میرے ماں باپ جو عرصے سے بیمار تھے، اس خبر سے جیسے جی اٹھے۔ میرے والد نے کہا کہ یہ ہمارے بڑے بیٹے کی اولاد ہے۔ بڑے بیٹے کی اولاد تو ہمیشہ خاص ہوتی ہے، اور میری والدہ کے چہرے پر ایک طویل عرصے کے بعد خوشی نظر آ رہی تھی۔ میرے ماں باپ نے عالیہ کی بہت تعریف کی۔ وہ کہتے کہ ہماری بہو تو فرشتہ ہے، اس نے ہماری خدمت میں اپنی جوانی گزار دی، یہ بچہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل کٹنے لگتا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ خوشخبری میرے لیے ایک عذاب بن چکی تھی۔ میرے چھوٹے بھائی کی بیوی کے کئی بچے تھے، لیکن میرے ماں باپ کو میرے بچے کی پیدائش کا شدت سے انتظار تھا۔ وہ کہتے کہ عثمان کے بچے کی پیدائش سے یہ گھر اور زیادہ خوشحال ہو جائے گا، لیکن میرے اندر ایک ایسی جنگ چل رہی تھی جس کا اندازہ کسی کو نہ تھا۔ میں نے عالیہ کو کبھی کچھ نہ کہا، نہ اسے سوال کیا اور نہ ہی اس پر الزام لگایا، لیکن میرے دل کی کیفیت وہ تھی جو شاید الفاظ میں بیان نہ کی جا سکے۔ ایک طرف میری محبت تھی جو عالیہ کے لیے ہمیشہ سے تھی،
اور دوسری طرف میرے اندر کا وہ مرد جو یہ حقیقت قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ میری ماں نے عالیہ کے لیے خاص طور پر کھانے بنانا شروع کر دیے۔ میرے والد نے کہا کہ اب ہمیں اپنے پوتے یا پوتی کو گود میں لینے کا موقع ملے گا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ یہ خوشی میرے لیے نہیں تھی۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی، میرے دل میں نہیں آیا۔ عالیہ نے میرے ساتھ 10 سال گزارے تھے اور ان 10 سالوں میں اس نے میرے لیے وہ سب کچھ کیا جو ایک بیوی کر سکتی ہے۔ اس نے میری زندگی کے ہر لمحے میں میرا ساتھ دیا، اور آج وہ خود ایک ایسی اذیت سے گزر رہی تھی جو اس کی اپنی غلطی نہ تھی۔ میں جانتا تھا کہ عالیہ اس حادثے کی وجہ سے خود کو ہمیشہ مجرم سمجھتی رہے گی، لیکن میں نے اسے یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ قصوروار نہیں ہے۔ میں ہر رات اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ اس عذاب کو کسی طرح ختم کر دے، یا تو میرے دل کو سکون دے یا اس ظلم کرنے والے کو سامنے لا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ میں ایک بے بس انسان تھا، اور بے بس انسان کے پاس دعا کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ وقت میرے لیے کتنا کٹھن تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ عالیہ کے لیے میرا دل ہمیشہ سے نرم رہا، لیکن میرے اندر کی تکلیف کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کی خوشی دیکھ کر خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اس خوشی میں شریک نہیں ہوں۔ آزمائش تھی، اور میں صرف یہ دعا کرتا تھا کہ اللہ مجھے اس آزمائش سے سرخرو کر دے۔ میری بیوی بہت زیادہ پریشان رہتی۔ ڈاکٹر نے اسے کہا کہ وہ بھاری کام نہ کرے، لیکن وہ جان بوجھ کر بھاری کام کرتی تھی تاکہ اس کی طبیعت خراب ہو جائے۔ وہ بالکل بھی خوش نہ تھی، اور خوش ہو بھی کیسے سکتی تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ حالات نے میرا بہت صبر آزما لیا ہے، دل کرتا ہے کہ زندگی کو ختم کر دوں، میرا کیا ہوگا؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ بولی آپ بھی تو مجھ سے بات نہیں کرتے۔ میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ مرد ہوں، انا آڑے آ جاتی ہے، کیا کروں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ ہم اس بچے کو کیوں پالیں گے جب ہمیں پتہ ہے کہ اس کا باپ آپ نہیں ہے۔ میں یہ سن کر چپ ہو گیا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ کیا پتہ کہ اس کے باپ آپ ہی ہوں۔ اس بات پر ہم دونوں خاموش ہو گئے، نہ کوئی سوال کیا نہ کوئی جواب دیا۔ ہم سوچنے لگے کہ جب بچہ پیدا ہوگا تو تبھی کچھ پتہ چلے گا، لیکن اس دوران میں نے اپنی بیوی کا تھوڑا بہت کے لیے پھل لے آتا تو کبھی دوا، مگر وہ اکثر کھانے سے انکار کر دیتی۔ زندگی ایک عجیب سے موڑ پر پھنس گئی تھی، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا اور پھر 9 مہینے بیت گئے۔ ایک دن میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور ڈاکٹر نے معائنے کے بعد کہا کیس نارمل ہے، آپ پریشان نہ ہو، آپ کا بچہ بھی اس دنیا میں آ جائے گا۔ لیکن میں بالکل بھی خوش نہ تھا۔ ڈاکٹر نے میری بیوی سے کہا کہ لگتا ہے کہ آپ کے شوہر بچے سے خوش نہیں ہے، لیکن آپ کے ہاں تو بیٹا ہونے والا ہے۔ میری بیوی بھی خوش نہ تھی۔ ڈاکٹر حیران تھی کہ ہم دونوں خوش کیوں نہیں ہیں۔ آخر 10 سال بعد ہمارے گھر اولاد ہو رہی تھی، اور وہ بھی بیٹا۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہو گیا۔ نرس نے بچے کو لا کر میری گود میں پکڑایا۔ جیسے ہی میں نے بچے کو دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ اس کا باپ کون ہے۔ جب ڈاکٹر نے بچے کو میری گود میں دیا تو میں نے سب سے فوراً پتہ چل گیا کہ اس کا باپ کون ہے۔ جب ڈاکٹر نے بچے کو میری گود میں دیا تو میں نے سب سے پہلے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہاں ایک کالا سا نشان تھا جو اس کے گال سے شروع ہو کر تھوڑا نیچے تک پھیلا ہوا تھا۔ میرے دل میں پہلا خیال آیا کہ یہ نشان کیا معنی رکھتا ہے۔ میں نے فوراً ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ نشان کیا ہے اور یہ کیوں ہے۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے بولا اور کہا کہ یہ پیدائشی نشان ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ بعد میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، اور اگر نہ ٹھیک ہو تو ایک مخصوص سرجری ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ نشان کو ختم کر دیتی ہے۔ میں نے سر ہلایا، لیکن میرا دل جیسے کسی اندیشے میں گھرا ہوا تھا۔ میں یہ سب پہلے سے جانتا تھا، مگر ڈاکٹر سے کنفرم کرنا چاہتا تھا۔ جب میں بچے کو گود میں لے کر کمرے میں آیا تو میرے والدین نے اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر خوشی اور حیرت کا عجیب سا امتزاج تھا۔ میری ماں نے بچے کے چہرے پر نشان دیکھ کر کہا کہ ارے یہ تو بالکل ویسا نشان ہے جیسا عمران کے چہرے پر تھا جب وہ پیدا ہوا تھا۔ ہمیں یاد ہے بعد میں ہم نے اس کا علاج کروا کے اسے ٹھیک کروا لیا تھا۔ میرے والد بھی اس بات کو دہرانے لگے، ہاں یہ نشان بالکل عمران جیسا ہے۔ ان کے الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے۔ میں نے خاموشی سے ان کی باتیں سنی، لیکن میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ پھر اچانک میرے والدین کے چہرے کی خوشی مان پڑنے لگی۔ میری ماں کچھ لمحوں کے لیے گہری سوچ میں ڈوب گئی اور پھر بولی لیکن یہ بیماری عمران میں تھی، یہ بچے میں کیسے آ سکتی ہے؟ یہ تو خاندانی ہے اور خاندانی بیماریاں تو اسی خون میں چلتی ہیں۔ ان کے یہ الفاظ سن کر میرے ہاتھ کانپنے لگے، میری آنکھوں میں وہ آنسو بھر آئے
जो मैं कई दिनों से रोक रहा था। मेरी माँ और बाप ने जब मेरी आंखों में वो नमी देखी तो वो सब कुछ समझ गए। उनके चेहरे की खुशी यकदम गम और हैरानी में बदल गई। मेरे माँ बाप ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ, और खामोश हो गए। कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जो हर लफ्ज़ से ज़्यादा बोल रही थी। मैं कुछ कहे बगैर बच्चे को उनके सामने रख छुप जाऊं, कहीं भाग जाऊं, लेकिन उस लम्हे के अजाब से जान छुड़वाना मुमकिन नहीं था। मैंने अपने माँ बाप को कहा कि वो बिल्कुल खामोश हो जाएं और किसी को ये बात ना बताएं। मैंने इमरान का चेकअप करवाने के बहाने उसका ब्लड टेस्ट करवाने की बात की, क्योंकि वो बीमार था तो उसका चेकअप तो होता ही रहता था। ब्लड का सैंपल ले लिया और अपने उस बेटे का भी जो पैदा हुआ था, और डॉक्टर से कहा कि डीएनए टेस्ट कर दे। डॉक्टर ने कहा कि डीएनए टेस्ट आपको जल्दी मिल जाएगा। मुझे ये शक था कि जब चोर हमारे घर में आए तो तब चोर तो सिर्फ चोरी करके गए थे, लेकिन शायद किसी और ने मौका का फ़ायदा उठाया, और वो कोई और नहीं बल्कि इमरान ही था। लेकिन वो तो बीमार था और उसकी तो टांगें ही काम नहीं कर रही थी, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था? वो तो बिस्तर पे पड़ा था और उठ नहीं सकता था, और अब या तो ये बात रिपोर्ट बता सकती थी और या फिर हमें खुद इमरान बता सकता था। लेकिन जब रिपोर्ट आई तो हम लोग हैरान हो गए, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चा इमरान का ही था। जब मैंने इमरान की हरकत और उसके रवैये तो मुझे यकीन हो गया कि वो बीमार होने का नाटक कर रहा है। ये शक तब और पुख्ता हो गया जब मैंने महसूस किया कि उसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आ रही। हालांकि डॉक्टर कह चुके थे कि वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। एक दिन मैंने अपने वालिदैन और बीवी को अपनी मनसूबाबंदी के बारे में बताया। हमने फैसला किया कि सच्चाई सामने लाने के लिए एक हिकमत अमली अपनानी होगी। रात के वक्त मैंने इमरान के कमरे के बाहर छोटी सी जगह पर थोड़ा सा धुआं पैदा करने का इंतज़ाम किया। जब धुआं आहिस्ता आहिस्ता कमरे में जाने लगा तो इमरान के चेहरे पर बेचैनी के आसार नुमायां होने लगे। कुछ ही देर बाद इमरान बुलंद आवाज में चिल्लाने लगा, अरे आग लग गई, कोई है, मुझे बचाओ, जल्दी करो। हम सब बाहर खामोशी से उसके रद्द अमल का इंतजार कर रहे थे। इमरान की आवाज़ बुलंद होती जा रही थी, लेकिन हम सब अनजान बने बैठे रहे। जब उसने देखा कि कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा और धुआं बढ़ता जा रहा है, तो अचानक वो खुद ही उठ खड़ा हुआ। दरवाज़ा खोलकर वो कमरे से बाहर आया और भाग धुआं बढ़ता जा रहा है, तो अचानक वो खुद ही उठ खड़ा हुआ। दरवाज़ा खोलकर वो कमरे से बाहर आया और भागते हुए बोला, घर में आग लग गई है और सब कहाँ हैं? लेकिन जब उसने हमें बाहर बैठे देखा तो उसका जुमला वहीं रुक गया। हम सब ऐसे बैठे थे जैसे कोई तमाशा देख रहे हों। इमरान की नज़रें हमारी तरफ गई और उसे एहसास हुआ कि हम सब उसकी चालाकी को समझ चुके हैं। वो अपने पैरों पर चलकर बाहर आया था, इसलिए उसका बीमार होने का ड्रामा वहीं ख़त्म हो गया। मैंने मौका गनीमत जानते हुए कहा कि इमरान, तुमने हमें बेवकूफ़ बनाने की जो कोशिश की वो आज नाकाम हो गई। तुम्हारी हकीकत हम सब के सामने आ चुकी है। मेरे वालिदैन और बीवी भी हैरान रह गए। इमरान ने झिझकते हुए एतराफ़ किया कि हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं जानबूझकर बिस्तर पर पड़ा रहा। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ, अगर मैं बता देता कि मैं ठीक हो गया हूँ तो मुझे दोबारा घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती। लेकिन बिस्तर पर पड़े रहने से मुझे आराम भी मिल रहा था, खाने पीने की फिक्र भी ना थी, और कोई देखता और मज़े करता था। इमरान ने यह भी एतराफ़ किया कि उस दिन जो कुछ हुआ, यानी चोरी, वो सब मैंने किया था। चोरों का ड्रामा मैंने खुद रचाया। उसके लहजे में कोई ख़ास शर्मिंदगी न थी, बल्कि वह सबके सामने ऐसे बोल रहा था जैसे कोई आम बात बता रहा हो। उसकी ये बेहिस्सी देखकर मेरे वालिदैन का सर शर्म से झुक गया और मेरा गुस्सा अपनी इंतहा को पहुंच गया। इमरान ने हल्के अंदाज में माफ़ी मांगी। मैं मानता हूं कि मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसके लहजे में सच्चाई और शर्मिंदगी बिल्कुल भी ना थी। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे उसे अपने किए पर कोई पछतावा ना हो और माफ़ी मांगना महज एक रस्मी बात हो। मेरे वालिदैन हैरत और गम की तस्वीर बने खड़े थे। मैंने इमरान को सख्त नज़रों से देखा और कहा कि तुमने सिर्फ अपने घर वालों को धोखा नहीं दिया, बल्कि उन सब के एतमाद को भी तोड़ा है जो तुम पर यकीन करते थे, और ये कोई मामूली बात नहीं है। इमरान ने नज़रें झुका ली, लेकिन उसकी बेहिसी ख़त्म नहीं हुई। जब मैंने ये खौफनाक हकीकत जानी कि मेरे भाई इमरान ने मेरे और मेरे ख़ानदान के एतमाद को बुरी तरह तोड़ा है, तो मैंने ये फ़ैसला किया कि ये बात मेरी बीवी आलिया को नहीं बताई जा सकती। आलिया पहले ही बहुत कुछ सह चुकी थी, और अगर उसे ये मालूम होता कि जिस बच्चे को वो अपनी कोख में पाल रही है वो मेरे भाई की घटिया हरकत का नतीजा है, तो ये सदमा उसे तोड़ कर रख देता। उसके दिल में जो थोड़ा सा सुकून और भरम बाकी था वो भी ख़त्म हो जाता। मैंने अपने वालिदैन और दीगर घर वालों से कहा कि ये बात किसी भी कीमत पर आलिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जो कुछ हो चुका है वो अब बदल नहीं सकता,
لیکن اس حقیقت کا انکشاف کرنے سے ایک معصوم دل کو مزید دکھ پہنچے گا۔ عالیہ نے ہم سب کے لیے جو قربانیاں دی وہ ناقابل فراموش ہیں۔ اس کے دل میں جو بھرم ہے اسے ٹوٹنے نہ دے۔ میرے گھر والوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور وعدہ کیا کہ اس معاملے پر وہ عالیہ سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب میں ہسپتال سے عالیہ اور ہمارے نومولود بچے کو لینے گیا تو میں نے اپنے دل میں ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے عالیہ سے بیٹا ہے اور ہم اسے دل سے قبول کریں گے۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن ان میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا۔ اس نے میری بات مان لی اور کہا کہ جو آپ کہیں گے وہی ٹھیک ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جیسے اسے یقین ہو گیا ہو کہ میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور ہمیشہ کھڑا رہوں گا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ یہ سکون صرف اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس ماحول سے دور چلے جائیں گے۔ میں نے اپنے والدین کے ساتھ ایک آخری بات کی اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سب اپنی زندگیوں کو نئے سرے سے ترتیب دیں۔ آپ لوگوں نے صرف مجھے پیدا نہیں کیا، صرف میری بیوی کی ذمہ داری نہیں تھی۔ عالیہ نے اس گھر کی خدمت کرتے ہوئے اپنی زندگی کے 10 سال دے دیے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بدلے میں اسے کیا ملا۔ اب میں اسے مزید اس ماحول میں نہیں رکھ سکتا۔ میرے والدین خاموشی سے میری بات سن رہے تھے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک میں اور ایک عمران۔ عمران اب صحت مند ہے اور وہ چل سکتا ہے۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ آپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک میں اور ایک عمران۔ عمران اب صحت مند ہے اور وہ چل سکتا ہے، کام کر سکتا ہے۔ آپ اسے اپنی خدمت کروائیں، اس کی شادی کروائیں اور جو ذمہ داریاں میری بیوی نے نبھائیں وہ اس کی بیوی نبھائے گی۔ آپ کو ایک نوکرانی کی نہیں، خدمت کرنے والے دل کی ضرورت ہے، اور یہ خدمت اب عمران کی ذمہ داری ہے۔ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ گھر آپ سب کو مبارک ہو، مجھے اس میں سے کوئی حصہ نہیں چاہیے۔ میں اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کر یہاں سے دور جا رہا ہوں۔ جب تک عمران اس گھر میں ہے میں عالیہ کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ میرے یہ الفاظ سن کر سب حیران رہ گئے۔ میرے والدین کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ میرے بھائی نے میری نظریں جھکا لی تھی اور باقی گھر والے خاموش تھے، لیکن میں اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ ہسپتال سے سیدھا میں عالیہ کو ایک نئے گھر لے گیا جو میں نے پہلے سے ہی دیکھ رکھا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا پرسکون گھر تھا جہاں کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی تھی۔ راستے میں عالیہ نے سوال کیا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب تمہیں کسی کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تم نے جو کچھ برداشت کیا وہ بہت تھا۔ اب تمہیں صرف اپنی زندگی جینے کا حق ہے، اپنے بیٹے کے ساتھ خوش رہنے کا حق ہے۔ عالیہ کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک سکون بھی آ گیا۔ وہ شاید اسی لمحے کی منتظر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میری یہ بات محض الفاظ نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے جو میں ہمیشہ نبھاؤں گا۔ نئے گھر پہنچ کر میں نے عالیہ کو وہ سکون فراہم کرنے کی کوشش کی جس کی وہ حقدار تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ گھر تمہارا ہے، یہاں تمہیں کسی کی نوکرانی بن کر نہیں رہنا پڑے گا۔ تم نے جو قربانیاں دی ان کا کوئی حساب نہیں، لیکن اب وقت آ گیا کہ ہم اپنی زندگی کو خوشی سے گزاریں۔ عالیہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو خوشی کے تھے۔ ہماری زندگی ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی۔ وہ گھر جو کبھی ہمارا سکون تھا اب ہمارے لیے زخموں کا گوارا بن چکا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور باقی گھر والے میرے اس فیصلے پر حیران تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ عمران کو اس کے گناہوں کی سزا وقت دے گا، لیکن میری بیوی اور میرے بیٹے کو اس سزا کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ اب میں نے خود کو اور اپنی بیوی کو اس زخم سے آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ ایک نیا آغاز تھا، ایک نئی زندگی کا وعدہ۔ آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بیوی کا فرض صرف اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری اور محبت کرنا ہے، نہ کہ شوہر کے گھر والوں یا بہن بھائیوں کی خدمت کرنا۔ اگر وہ اپنے شوہر کے والدین کے لیے کھانا پکاتی ہے یا ان کا خیال رکھتی ہے تو یہ اس کی مہربانی اور محبت کا اظہار ہے، نہ کہ کوئی لازمی ذمہ داری۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اسے خاندان کے دیگر افراد کے لیے استعمال کیا جائے یا اس پر بے جا ذمہ داریاں ڈال دی جائیں۔ میری بیوی عالیہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ناقابل برداشت تھا۔ اس کے بعد بھی اگر میں اسے اسی گھر میں رہنے پر مجبور کرتا اور اس سے پھر سے گزارنی پڑتی تو یہ نہایت زیادتی ہوتی۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ایک مظلوم عورت ہے جس نے اپنی پوری زندگی دوسروں کے لیے قربان کر دی، اور اب وہ مزید قربانی دینے کے لیے تیار نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس ماحول سے دور ایک نئی اور پرسکون زندگی گزارے۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی بیویوں کا خیال رکھیں، ان پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ان کے لیے قابل برداشت نہ ہو۔ انہیں وہ عزت اور سکون دیں جس کی وہ حقدار ہے۔ بیوی صرف ایک رفیقہ حیات ہے، نہ کہ نوکرانی۔
جہاں بھی جائیں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کے جذبات اور اس کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کیونکہ ایک مضبوط اور خوشحال رشتہ ہی ایک مضبوط خاندان کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ یہی وہ سبق ہے جو میں نے اپنی زندگی کے ان تلخ تجربات سے سیکھا۔ اگر ہم اپنی بیویوں کی عزت کریں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔